اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں وہ آیت پڑھوں گا جس میں اللہ نے آقا جی سے محبت کے تقاضے سے بات کی ہے، عشق کے تقاضے سے بات کی ہے، عشق کے تقاضے سے. وہ آیتیں پڑھوں گا. مولانا صاحب کہتے ہیں پڑھیں. یہ ایسے مولانا صاحب ہیں، پڑھوا کے چھوڑے گا مجھے، نہیں تو کل کو فتح کہ یہ قرآن ہی نہیں پڑھتا ہے، بتاؤ اس کو کیا کریں. بھائی پڑھتا ہوں اتنا جلدی کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا وقیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا. صدق اللہ. یا ایھا المزمل کی صورت ہے. عرب میں چادر لپیٹتے ہیں، تمہارے پنجابی میں بکل مارتے ہیں. تو خدا نے محبت کے تقاضے سے بات کیا. یا محمد نے کہہ کے نہیں کہا، وہ بھی کہہ سکتے تھے. کہا چادر لپیٹ رہے ہو ہماری بھی تو سنو. آگے کیا کہا؟ قم اللیل الا، رات کو اٹھا کریں، کیونکہ محبت کی باتیں رات کو ہوتی ہیں نا. قم اللیل سے تھوڑا سا اٹھ جایا کریں. قم اللیل نصفہ او زد علیہ، یا کچھ زیادہ رات کو کر لیں یا کم کر لیں، اور اللہ کی طرف پورے راغب ہو جائیں. واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. ہم آپ پہ ایک بہت بھاری کلام اتار رہے ہیں، اس لیے آپ کو مدبر کر رہے ہیں، جس کا معنی ہے ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں یا محمد. ان ناشئۃ اللیل، رات کو اٹھ کے باتیں کی جائیں تو وہ باتیں دل میں گھستی ہیں. اشد وطئا واقوم قیلا، تو باتیں کریں تاکہ ایک دوسرے کی باتیں دلوں میں گھسیں. دیکھا کیسے محبت کی بات ہے. اس صورت کو میں بہت پسند کرتا ہوں کہ اس میں آقا کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے بہت محبت کا اظہار کیا ہے کہ اوڑھنے والے چادر کے ہماری بھی سنو، رات کو اٹھا کریں تاکہ ہم آپس میں باتیں کریں. اور رات کو باتیں جو کی جاتی ہیں اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے محبت میں آپس میں. اللہ کا شکر کرتے ہیں ہم لوگ آپس میں خدا رسول کی محبت کے تقاضے سے جمع ہوئے ہیں. خدا اس اجتماع کو قبول کرے اور ہم میں جو کمی بیشی ہے اللہ تعالیٰ نبی کریم کی طفیل اس کو دور کرے. اور عید میں آدمی عید ملتا ہے ایک دوسرے سے، لیکن خدا نے حکمتیں بھی رکھی ہیں کہ نیت المومن خیر من عملی، ایمان والے کی نیت اس کے عمل سے زیادہ معتبر ہوتی ہے. آپ دیکھیں میں بیمار ہوں،
میرا دل چاہتا ہے ایک دوسرے کو جپیاں پائے، خوب جپیاں ماریں، کہ ہوتا نہیں ہے، بیمار ہو گیا. تو آپ کا بھی دل چاہتا ہے، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ خوشی خدا نے دی ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو سمجھو میں آپ سے لٹیاں بھی پا رہا ہوں، عید مبارک بھی کہہ رہا ہوں، خوشیاں بھی ہو رہی ہیں الحمدللہ. تو آپ کو میری عذر کو قبول کرنا چاہیے کہ بڑھاپا ہے اور میں سے زیادہ ہلا جلا نہیں جاتا ہے، بہت مشکل سے آتا ہوں. کوئی عذر بتا سکتا ہوں، کوئی عذر نہیں بتا سکتا ہوں، پھر بھی اللہ کی رحمت میں ہے. تو کسی کو یہ شکایت نہیں ہونی چاہیے ہم نے جپھی نہیں پائی، ہم شیخ سے ملے نہیں. تو نیت جب آقا جی کہتے ہیں زیادہ معتبر ہے، سمجھو ہمیں گلے بھی ملے ہیں، جب جپھیاں بھی پائی ہیں، روٹیاں بھی پائی ہیں، اور آپ کو عید مبارک ہو. ہاں جی. اور اس عید مبارکی میں کوئی چیزیں میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور اس کو میں نہیں چھپانا چاہتا ہوں کہ خدا کا اپنی جگہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ ہے، شیخ اپنی جگہ ہے. ان چیزوں میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. ایک شخص نے آ کے کہا تھا اللہ چاہے گا، وہ رسول چاہے گا، وہ کام ہو جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رحمت عالمین نے حکمت کی سختی فرمائی. کہا اجعلتنی للہ ندا، تو نے خدا کا مجھے شریک بنا دیا. کہ اللہ اکیلا جائے گا، مجھے ساتھ مت لگا. تو ڈر کے مارے چپ ہو گیا. لیکن اس کو پتا تھا ہم اللہ سے مانگتے ہیں جلدی کام نہیں ہوتا، جب آپ کے پاس آتے ہیں جلدی ہو جاتا ہے. یہ کیا بات ہے؟ تو حکمت والے تھے آقا جی. پہلے تو اس کو ایسے ڈرایا، پھر بعد میں اس کو کیا کہا پتہ ہے؟ کہ اگر تم ایسے سمجھتے ہو میرے طفیل ہوتا ہے تو پھر دوسرے رنگ میں کہو، خدا اور میرے نبی کا فرق رکھو. قل انشاء اللہ ثم شاء محمد، اللہ تعالیٰ چاہیں گے پھر حضرت محمد مصطفیٰ. ایسے کہہ لیا گا. دیکھا کیسے حکمت سکھائی. تو اللہ اپنی جگہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ، فرق رکھنا، شیخ اپنی جگہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تو امتیاز تھا ہی، صحابہ جانتے تھے اور وہ ایسا چاہتے بھی نہیں تھے ایسا کریں، لیکن خدا نے ان کی عزت اور رفعت کو بہت بلند کرنا تھا. تو وہ کام آقا جی کے نہ چاہتے ہوئے ہو گیا. یعنی آپ نہیں چاہتے تھے کسی کو کہیں کہ پیشاب پیو، بلکہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ چشم بددور آقا جی کی حکمت ہے. سب کا خیال کرتے، کم عقل بھی ہوتے ہیں، ناسمجھ بھی ہوتے ہیں. تو آپ پیشاب پھینکنے کی نیت سے آئے تھے، نہیں کہ نیت تھی پلانے کی. سمجھنا نیت سے نہیں تھی پلانے کی. لیکن خدا نے کہا آپ کا ذکر ہم نے بلند کیا ہے. تو خدا نے مغالطے میں ڈال دیا اس عورت کو کہ آقا جی کسی ادھر سے کہیں گئے تھے، آئے تھے پیشاب پھینکنے کے لیے. نہیں اس لیے آئے تھے بھئی میرے پیشاب دوسرے پیشاب سے فرق ہے، اس میں شفا ہے، کوئی چاہے تو پی لے. نہیں، ان کی پھینکنے کی نیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن قسمت والی عورت وہ آ گئی، اس نے پیاسی تھی، خدا نے اس کو بھیجا، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، نبی کے نہ چاہتے ہوئے اور ان کے نہ ہوتے ہوئے پیشاب پی گئی. اوپر سے آپ آ گئے. آپ نے کہا پیشاب تھا، میں نے پھینکنا تھا، یہ اس میں نہیں ہے. وہ کہنے لگے مجھے تو نہیں پتا پیشاب تھا، میں پیاس تھا، میں نے کہا پانی تھوڑا سا پی لوں. پھر آپ نے کہا، یہ تو کہہ سکتے تھے میرے پہلے، یہ سمجھ رہے نا بات. پھر آپ نے کہا کہ آج کے بعد تجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی، تیرے پیٹ کی بیماریاں ختم ہو گئیں، کبھی نہیں ہوگی. دیکھا تو آپ کا پیشاب شفا تھا کیونکہ آپ کا مادر. لیکن مطلب میرا اس بیان سے یہ ہے کہ آپ کہہ بھی سکتے تھے امتیاز آپ نے نہیں کہا، آپ پھینکنے کے لیے آئے تھے. ایسے ایک صحابی کو خون دیا اپنا کہ جا کے اس کو دفن کر دو، زمین میں کہیں ڈال دو. اس نے کہا اچھا جی، وہ چلا گیا. اس نے کہا آقا کے ساتھ رہتا ہوں، یہ آقا کا خون ہے، یہ کیسے میں زمین میں ڈالوں. اس نے پی لیا. آقا نے پھینکنے کے لیے بھیجا تھا، پھینکنے کے لیے بھیجا تھا اس کو، یا پینے کے لیے؟ پھینکنے کے لیے نا. لیکن خدا نے ذکر بلند کرنا تھا.
تو آپ کو پتا تو تھا، آپ ظاہری طور سے بھی حکمت استعمال کرتے تھے ہر چیز میں شہنشاہ۔ کہا کیا کیا اس کا تم نے؟ کہا دفن کر دیا۔ اس میں کہا کہاں کیا دفن؟ کہا پیٹ میں پی لیا۔ کہا جس نے تجھ کو تکلیف دی کا مفہوم تھا خدا تعالیٰ اس کو چھوڑے گا نہیں، تیرے جسم میں میرے جسم کا حصہ چلے گا۔ مقصد ہے کہ آپ خود ان چیزوں کو نہیں چاہتے تھے عوام کو مشکل میں ڈالیں، آپ کا امتیاز بھی تھا، تب بھی آپ کہہ بھی سکتے تھے چاہو پی لو، اس میں فائدہ نہ چاہو، تب بھی کوئی اعتراض نہ کرتا، اس کے باوجود پھینکنے کو کہا۔ تو مطلب ہے اس سے میں جو اصل بات میں کہنا چاہتا ہوں، بعض کارکن ہیں پرانے ہوں یا نئے ہوں، جو بات میں کہوں یا آقا جی سے آئے وہ بات اس کو سمجھا دے جس کو عہد کرا رہا ہے، اس میں آگے وضاحت کرنی اس کو آج سے سخت منع ہے۔ شکایتیں پہنچی ہیں، صحیح پہنچی، تحقیق بھی ہو چکی ہے اس کی، ہاں جی، اور دور سے تحقیق ہو چکی ہے، آگے نہیں بتاؤں گا۔ اوف، اور باقی جو میں بیان اس کو دوں میری طرف سے ہو تو وہ میری طرف سے جو ہوتا ہے آقا جی کی یعنی مرضی کے مطابق وہ ہوتا ہے، تو وہ جو میں نے کہا وہی اس کو کہے جس کو عہد کرا رہا ہے، اور جو خدا کے نبی نے کہا وہی کہے، اس میں اپنی طرف سے اضافہ اس کو سخت منع ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنی طرف سے اس کو نہ سمجھائے، بس جو میں نے کہہ دیا کافی ہے کہ شیخ نے ایسے کہا ہے یا اللہ کے نبی نے ایسے کہا ہے، آگے اس کو زیادہ نہ سمجھائے اپنی طرف سے اضافے سے، اس میں وہ غلطیاں کرتے، سخت منع ہے۔ اگر غلطی سے ہو جائے تو معافی مانگے، اگر جس کو منع کیا ہے ہاں جی اضافے سے منع کیا ہے تو اضافہ نہ کرے، جتنا شیخ نے کہا اتنا اس کو کہے، اور جتنا آقا جی کی طرف سے میں نے کہا ہے وہ اس کو کہے۔ آگے اس کو بیان کرنا سخت منع ہے، اس کو زیادہ نہ سمجھائے۔ اگر وہ کوئی سوال کر بیٹھے تو پھر اس کو کہے کہ سوال کا جواب یہ ہے، بھائیوں سے مشورہ کر لو، اکثریت کہتی ہے ٹھیک ہے ورنہ شیخ سے پوچھ لو۔ یہ صحیح بات ہے نا؟ ہاں، تو آج سے منع ہے، جو عہد والے عہد کراتے ہیں کسی کو عہد کرانے کے بعد اس میں اضافہ کرے، اپنے کلام کا نہیں کرے، اتنا کہے جتنا میں نے کہا، جتنا میں نے کہا، یا آقا کی طرف سے کچھ کہا تو وہ اس کو کہہ دے، آگے اس پر اپنی جیسے اضافہ سمجھانے کا نہ کرے، سخت منع ہے۔ اگر وہ پوچھے کہ میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں تو پھر اس کا جواب اس کو دے کہ اس کا جواب یہ میرے سمجھ میں آتا ہے، یہ نہیں کہ ایسے کرو، باقی تم بھائیوں سے پوچھ لو، اگر وہ قبول کرتے ہیں تو وہ قبول ہیں، تو شیخ سے پوچھ لو، ختم ہو گئی۔ تو آگے آج کے بعد سخت منع ہے، میری کلام اگر اس کو عہد کرائے پہنچا دے، اور وہ آقا جی کی پہنچا دے، آقا جی کی جو میری طرف سے وہ بھی آقا جی کی طرف سے ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں ورنہ نہیں کہتا ہوں۔ تو آگے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، اتنا ہی کہنا ہے جتنا میں نے کہا ہے ہر کارکن کو، اور جتنا آقا جی نے کہا ہے وہ کہنا ہے، آگے اس کو سمجھانا نہیں ہے، اس کو کافی ہے یہ شیخ کا کلام، اس کا کلام وہ خود ہی سمجھ جائے گا، تو زیادہ وہ نہ بنے، بس چھوڑ دے ادھر۔ یہ بات میں سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور آئندہ اس کو منع ہے وضاحت کرنا، اتنی بات کرنی ہے جتنی شیخ نے کہی ہے، اور جتنی آگے اس نے اس کو نہیں سمجھانا ہے، سخت منع ہے، حکمن منع ہے۔ سمجھ میں آ گئی سب کے؟ دوسرا، کسی کو حقیر نہ جانے، یہ باتیں بہت ضروری ہیں۔ مثلا کسی کو کہنا تمہیں بچپنا ہے، تم اتنے نہیں ہو جتنے اپنے کو سمجھتے ہو، جن کو ایسے کہا ہے خدا نے ان پہ اتنا کرم کیا ہے، یہ صحرا اس کے سر پر آیا ہے، اس چھوٹے کے سر پر۔ کون سا صحرا؟ یہ جو جاتے ہیں نا یہ جیسے چھوٹے تمہارے کارکن اللہ سے ان کی محبت والے، جن کو یہ کبھی یعنی اپنی تباہ میں رکھنا چاہتے ہیں، یہ تباہ میں تو کبھی نہیں ہوں گے۔ ہاں، محبت کی بات ہو تو تباہ میں انسان جان بھی دیتا ہے تواضع میں، لیکن حکمن تباہ میں یا رویہ شیخ کا اس کے ساتھ رکھیں یہ تو نہیں مانیں گے، کبھی مر بھی جائیں گے، میں قسم کھاتا ہوں یہ نہیں مانیں گے، ماننا بھی نہیں چاہیے۔ تو اس کو ایسا کہنا کہ تو تیرے میں بچپنا ہے، ہاں جی تو اتنا نہیں جتنا اپنے کو سمجھتا ہے، جس کو اس نے کہا ہے نا ایسا، اور خدا کی قسم اسی نے یہ صحرا اس کے سر ہے، اس نے کہا شیخ صاحب اگر ہم بھائی آپس میں ملنے ایک دوسرے کو جائیں زیادہ فائدہ ہوگا۔
دیکھو، تو میں نے اس کی بات مان لی. اتنا فائدہ ہوا جو گدی نشین تھے ان کی گدیاں ٹوٹ گئی، اتنا فائدہ ہوا. اور یہ چیز ہم نے کی، لیکن یہ چیز سنت بھی ہو گئی. آقا جی کو بہت اتنی قبول ہوئی، میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. وہ کیسے مجھے پتہ چلا قبول ہوئی، مجبوراً کہتا ہوں، معافی خدا سے مانگتا ہوں، بتانی پڑتی، تھوڑی بات مجہول، تھوڑی چھپانی پڑتی ہے. تو آقا جی نے اس میں اضافہ کر دیا. کس چیز میں؟ یہ آنے جانے میں. تو قبول تھی ان کو بات، تو اضافہ کیا نا، یا نہیں؟ ان کے آنے جانے میں اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں آقا جی نے اضافہ کر دیا. جب انہوں نے اضافہ کر دیا میں حیران ہو گیا. میں کہ لڑکا دیکھو چھوٹی عمر کا ہے، کتنی اس کی قسمت تیز ہے. آقا جی کو یہ بات پسند آئی، اس میں آقا جی نے بھی اضافہ کر دیا. وہ اضافہ میں نہیں بتا سکتا ہوں. اور جو نبی پر جھوٹ بولے، آقا جی کا اپنی جگہ جہنم ہے. میں نبی پہ جھوٹ بول سکتا ہوں؟ تو جن کو یہ کہتے ہیں کہ یہ یعنی بچپنا ہے تو اتنا نہیں اپنے کو سمجھتا ہے، اس کی بات نے اتنا کرم کیا کہ آقا نے اس میں اضافہ کی، اس کی بات کو قبول کیا کہ تم کو یہ نصیب چیز ہوئی ہے، چاہے تم پرانے بھی ہو، تم کو نصیب نہیں. اس کے سر یہ صحرا ہے کہ آقا جی نے اس میں اضافہ کر دیا. اس سے میں حیران ہو گیا. میں کہ قسمت کے بڑے تیز ہیں. تب جاتے ہیں آتے ہیں، ہاں جی، خدا ان کو دل میں محبت دے اور یہ تواضع کریں ایک دوسرے سے. جب تواضع کریں تو انسان جان بھی دیتا ہے، مانتا ہے. جب تواضع نہیں کرتے، رویہ شیخ کا اس کے ساتھ رکھتے ہیں تو وہ قبول نہیں کرتا. شیخ کا رویہ کوئی رکھے پرانا اور نیا، اس کو رکھنا چاہیے؟ نہیں رکھنا چاہیے نا. تو کچھ ایسا کرتے ہیں. تو اس لیے کچھ باتیں میں نے بتا دی ہیں، کچھ مجبور رکھ دی ہیں. تو جو کارکن پرانا ہو نیا ہو، اس نے اتنی بات کرنی ہے جتنی میں نے کہی ہے، جتنی نبی کی طرف سے ہے. اور یہ آنا جانا جس کو یہ کہتے تھے نا کہ تو اتنا نہیں ہے جتنا اپنے کو سمجھتا ہے اور تیرے میں بچپنا ہے، اس نے یہ اسکیم چلائی ہے. یہ صحرا اس کے سر ہے. تو اس کے سر میں کہتا تھا ایک مشورہ ہے، میں یہ سمجھتا تھا. اس مشورے کے بعد میں اس کی قسمت پر حیران ہو گیا چھوٹے کی، کہ آقا جی نے دخل دیا، اس میں اضافہ کیا. جب اضافہ کیا تھا، وہ تمہاری زبان میں جو دل لگی تھی، آئی ایم سوری پلیز نو. لیکن جب اضافہ کیا تو معلوم ہوا آقا جی کو یہ بات بہت پسند آئی. لیکن ان پرانے کارکنوں کو میں دعوے سے تو نہیں کہتا ہوں، ان کو پسند یہ نہیں تھی، کیونکہ ان کی گدیاں ٹوٹتی تھی. تو گدی تو خدا نے توڑانی تھی ان کی، تو اب یہ سیدھے ہو گئے ہیں. لیکن بیچ میں کوئی نہ کوئی اپنی پھوتی مار دیتے ہیں. وہ پھوتی ان کی میں نے ختم کر کے چھوڑنی ہے. یہ بھائی رہیں، چھوٹے بڑے کا ادب ہوتا ہے. یہ کیوں کوشش کرتے رہو یہ تمہاری بات کی اہمیت ہو، اور اتنی اہمیت اپنی بات کی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، آقا کی بات کو چھوڑ کر اپنی بات کو آگے رکھنا چاہتے ہیں. ایسا کرنا چاہیے. جو آقا کی بات کو پیچھے ہٹائے اور اپنی بات کو کا مفہوم آقا کی بات سے آگے رکھے، بتاؤ وہ لعنت کے قریب ہوگا رحمت کے؟ لعنت کے. ایسے نہیں کرنا چاہیے. ہاں عمر میں بڑا ہے ادب کرو، علم میں بڑا ہے ادب کرو، شیخ کی نسبت میں پرانا ہے ادب کرو، لیکن شیخ کا رویہ اپنے ساتھ مت رکھو. اور جس چیز کو آقا پسند کریں، حکمن نہ کہیں لیکن رغبت بہت رکھیں. جس چیز میں رغبت بہت رکھیں اس میں رغبت دلانی چاہیے یا اس سے ہٹانا چاہیے؟ ہاں، اس میں رغبت دلانا چاہیے. جیسے آقا جی نے کہا کہ کوئی خدا اس پر رحم کرے، دعائیں دیں. جو اپنے بیوی کو اٹھاتا ہے تو نہیں اٹھتی ہے تو اس پر پانی ڈال کے اس کو اٹھاتا ہے زبردستی. مطلب یہ زبردستی یعنی اس وجہ سے نہیں ہے کہ یعنی لازمی طور سے، لیکن آقا کی رغبت بہت ہے تو اس کو بھی لازمی سمجھے. آقا رغبت بہت سمجھتے ہیں. دوسری بات ضروری ہے، وہ جدھر سے بھی آئیے تم سمجھ گئے ہوگے، جدھر سے کہا نا بس سمجھ جاؤ، سمجھ گئے ہو. کوئی بھی بار وہ کھڑا ہو، سوالی قرآن میں اما السائل فلا تنہر، سوالی کو جھڑکو مت. نبی کریم نے بھی ایسے ہی کہا کہ مستحق نہ ہو. ایک نے کہا مجھے کچھ ضرورت ہے، آپ نے دیا، پھر تیسری دفعہ مانگا، آپ نے کہا جو لے رہے ہو آگ لے رہے ہو. ایک صحابی نے کہا پھر آپ دیتے کیوں ہیں؟
کہا میں رب نے کہا سوالی کو مت جھڑکو، میں تو دیتا ہی رہوں گا، لیکن اس کو کہتا ہوں ایسا نہ کرے تو اچھا۔ کیسے رحمت والے تھے۔ تو یہاں جو بھائی آتے ہیں، عورتیں ہوں مرد ہوں، کسی کو مت جھڑکیں، کچھ نہ کہیں۔ تو آقا جی پسند کرتے ہیں کیا کہ آپ ان کو جھڑکے نہ، کچھ دے سکے نہ دے سکیں، جھڑکے مت۔ تو وعدہ کریں انشاءاللہ بھولیں گے نہیں، بھول جائیں تو معاف ہے، تو کسی کو یہاں جھڑکے نہ کچھ دے دیا کریں۔ ہاں جی، اس نے تو اللہ کے نام پہ مانگا ہے۔ ایسے ایک واقعات میں طریقت کے مسئلے میں آتا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا، کسی کو کشف تھا، پتہ تھا اس کے پاس سب کچھ ہے، تو اس نے کچھ دیا نہیں، کچھ اس کو بتایا تمہارے گھر میں یہ چیزیں۔ تو آقا جی نے پتہ ہے کیا کہا اس کو؟ کہا اس نے خدا کا نام لیا تھا، خدا کے نام سے شرم آنی چاہیے تھی، تم نے کیوں اس کو ایسا دے دینا تھا؟ خدا کے نام سے شرم آنی چاہیے، دے سکو تو دے دو، لیکن جھڑکو کسی کو مت۔ باقی جس کو جائز ہے نہ جائز ہے وہ جانے، خدا جانے۔ تمہارا تو بھلا ہوتا ہے نا، یا تمہارا برا ہوتا ہے؟ یار مانو یار۔ ہاں، اور دوسرا یہ سود کا مسئلہ بھی بھائیوں میں تھوڑا چل رہا ہے ادھر ادھر سے۔ حکومت تو کر رہی ہے، اللہ سے جنگ ہے، اور ماں کے زنا سے بدتر ہے۔ یہ آپس میں بھی جو سود کا مسئلہ چلتا ہے، یہ بھی دور سے خبر ہے۔ بہت مجبور ہوں بول رہے، تم پھر سمجھ جاؤ گے۔ تو یہ آپس میں سود کا کام چھوڑ دیں۔ جو بھائی ایسا کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں، حکومت بھی ایسا کرتی ہے، سود پہ پیسہ لیا، سود کے بینک رکھے ہوئے ہیں، یہ خدا سے جنگ کی علامت ہے۔ تو ان کو چیزیں ملک میں ختم کرنی چاہیے۔ جس کو سمجھ جائے کہ آقا کی باتیں ہیں، سخت نقصان ہوگا، یہ تمہاری مہنگائیاں خدا نہ کرے اور بڑھ جائیں گی، اور جو کچھ رکا ہوا ہے آقا کی رحمت سے رکا ہوا ہے۔ تو آپس میں بھی سود کا معاملہ نہ کریں، باہر بھی نہ کریں۔ اور کچھ خبریں کچھ اور ہیں، کسی وقت مجہول کر کے وہ بھی بتا دوں گا، کیونکہ آپ جاتے ہو نا میں کس عمر میں جا رہا ہوں، تو میں نہیں چاہتا ہوں کوئی ایسی چیز چھوڑ جاؤں جو آقا کو ناپسند ہو، میں آپ کو نہ بتاؤں، پیچھے وہ ہوتی رہے، نہیں ہونی چاہیے۔ تو آقا کے حق میں اللہ کی قسم، نہ میں اپنے کو رعایت دیتا ہوں، نہ تم کو رعایت دیتا ہوں، نہ کسی کو رعایت دیتا ہوں، نہ نئے کو نہ پرانے کو۔ آقا کے حق میں جو آقا چاہیں اس کو دبانا چاہیے، اس میں رعایت دینا چاہیے، اس کو کھول کے بیان کرنا چاہیے۔ تو میں نے کھول کے بیان کر دیا، آگے مجھے مجبور نہ کریں۔ اور پھر میں آپ کو کہتا ہوں کہ نیت انسان کی اس کے عمل سے اچھی ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ کو لبیاں پاؤں، آپ کو چوموں، آپ مجھے چومیں، ایک دوسرے کو گھرائیں، خوب ہنسیں، ایسے ہوتا نہیں ہے۔ تو سمجھو تم نے سب کچھ کر لیا، عید مبارک ہو گئی آپ کو مجھ سے۔ تو پھر کوئی یہ شکایت نہ کرے ہم عید نہیں ملے، ہم گلے نہیں ملے، اس سے زیادہ ملے ہیں کہ آپ نے میرے عذر کو قبول کیا ہے۔ اچھا جی، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو کروڑا عید مبارک ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ عید قربانی والی بن جائے رحمت والی، عید قربانی والی بن جائے رحمت والی، عید قربانی والی بن جائے رحمت
والی، عید قربانی والی بن جائے رحمت والی، عید قربانی والی بن جائے رحمت والی، عید قربانی والی بن جائے رحمت والی، عید قربانی والی بن جائے رحمت والی، ویکھن کرم نال آقا ہمارا میں تاڑیاں، 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 سب عیداں نالوں چنگی، سب عیداں نالوں چنگی، نظر محمد منگی، 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 ہوڑ ساڈے تے نظراں عیداں پھر ساڈیاں، ہوڑ ساڈے تے نظراں عیداں پھر ساڈیاں، ہوڑ ساڈے تے نظراں عیداں پھر ساڈیاں، ویکھن کرم نال آقا ہمارا میں تاڑیاں، ویکھن کرم نال آقا ہمارا میں تاڑیاں، رنگ عشق دا چوکھا، رنگ عشق دا چوکھا، لبدائے یار ہے اوکھا، 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 یا وجہ یا وجہ یا وجہ یا وجہ نبی، یا وجہ نبی، یا وجہ نبی، دخیل اللہ ثم دخیلکم، رنگ عشق دا چوکھا، لبدائے یار ہے اوکھا، رنگ عشق دا چوکھا، لبدائے یار ہے اوکھا، جے پانے آقا تیلا رہبر نال یاریاں، جے پانے آقا تیلا رہبر نال یاریاں، جے پانے آقا تیلا شیخ کے گرد حالا ہے ایک نور کا، شیخ کے گرد حالا ہے ایک نور کا، شیخ کے گرد حالا ہے ایک نور کا،
شیخ کے گرد حالہ ہے ایک نور کا عکس اللہ کبھی عکس آقا کبھی عکس اللہ کبھی عکس آقا کبھی عکس اللہ کبھی عکس آقا کبھی شیخ کا روپ سر خدا ہو نبی شیخ کا روپ سر خدا ہو نبی رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی جے پانے آقا تیلا رہبر نل یاریاں جے پانے آقا تیلا رہبر نل یاریاں جے پانے آقا تیلا رہبر نل یاریاں دل نظرے آقا پھیرے دل نظرے آقا پھیرے آسینو رب نل جوڑے دل نظرے آقا پھیرے آسینو رب نل جوڑے پا دے ہو نظر کرم دی کر دے ہزاریاں پا دے ہو نظر کرم دی کر دے ہزاریاں پا دے ہو نظر کرم دی کر دے ہزاریاں جس تھا نظرانہ ڈیرا جس تھا نظرانہ ڈیرا او تے رحمت دا گھیرا جس تھا نظرانہ ڈیرا او تے رحمت دا گھیرا شالا ساڈے تے رو کر نظراں مبارکہ شالا ساڈے تے رو کر نظراں مبارکہ یا وجہ اللہ یا وجہ اللہ دخیل اللہ ثم دخیلکم شالا ساڈے تے رو کر نظراں مبارکہ شالا ساڈے تے رو کر نظراں مبارکہ ویکھن کرم نال آقا مارا میں تاڑیاں ویکھن کرم نال آقا مارا میں تاڑیاں اسیاں تو شیخ نے کٹیا اسیاں تو شیخ نے کٹیا آقا دے رنگ وچ رنگیا اسیاں تو شیخ نے کٹیا آقا دے رنگ وچ رنگیا رہبر نے تکیا مینو مکیاں بدکاریاں رہبر نے تکیا مینو مکیاں بدکاریاں رہبر نے تکیا سانو مکیاں بدکاریاں رہبر نے تکیا سانو مکیاں بدکاریاں آسیے سب تو پیڑا آسیے سب تو پیڑا چھڑدا نہیں تاڈا کھیڑا آسیے سب تو پیڑا
چھڑدا نہیں تاڑا کھیڑا نظرہ آسی تے رکھو ارزانے اے دیاں نظرہ آسی تے رکھو ارزانے اے دیاں نظرہ آسی تے رکھو ارزانے اے دیاں آقا نے مانی ہے رکھیا آقا نے مانی ہے رکھیا ساڈے جیانو تکیا آقا نے مانی ہے رکھیا ساڈے جیانو تکیا آقا نے مانی ہے رکھیا ساڈے جیانو تکیا ساڈے تے نظر محمد مارا میں تاڑیاں ساڈے تے نظر محمد مارا میں تاڑیاں ساڈے تے نظر محمد مارا میں تاڑیاں حرمت تے آقا جی دی حرمت تے آقا جی دی جاوے اے جان واجد دی حرمت تے آقا جی دی جاوے اے جان واجد دی حرمت تے آقا جی دی جاوے اے جان واجد دی پوری دعائے ہووے کردائے زاریاں پوری دعائے ہووے کردائے زاریاں پوری دعائے ہووے کردائے زاریاں ویکھن کرم نال آقا مارا میں تاڑیاں ویکھن کرم نال آقا مارا میں تاڑیاں